بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک علمی اور تحقیقی مجلس کے جس کا نمبر 48 ہے، اس کے 1 گھنٹہ 47 منٹ اور تقریباً 28 سیکنڈ پر جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اس حدیث یعنی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 میں 6 طرح کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اور پھر سوال کرنے والے نے درخواست کی کہ اس حدیث کی جو شرح ہے وہ اپنے الفاظ میں فرما دیں، کیونکہ علماء حضرات اس طرح کی باتوں پر اور کاؤنٹر کویسچنز کی وجہ سے فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور فوراً گستاخ بول دیتے ہیں۔ یہ سوال اور اس کا جواب جس طرح سے شروع کیا گیا وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ سوال تھا۔ بہرحال یہ ایک احساس ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جواب جس طرح سے شروع کیا گیا اس کی بنا پر ایسا احساس ہو جانا کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس سوال و جواب کو سن کر جب اسلام 360 میں اس حدیث کو یعنی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 کو دیکھا گیا، اور پھر اس جامع ترمذی میں بھی جو کہ اہل سنت پاک.com پر موجود ہے اس کو بھی دیکھا گیا، اور مزید تھوڑی تحقیق کی گئی تو چند سوالات بھی سامنے آئے اور چند شبہات نے بھی جنم لیا۔ یہاں میں یہ بات بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے متن کے حوالے سے کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں کہ اس حدیث میں جو تمام باتیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ اور باعث عبرت ہیں، اور ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اس سوال کے جواب میں اپنے الفاظ میں شرح کرتے ہوئے مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث 109 پڑھی گئی، جو کہ شیخ زبیر علی زئی کی تحکیم کے مطابق ہے، اور اس کے فٹ نوٹ میں بالکل واضح ان کی تحکیم موجود ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے واضح رہے کہ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شیخ زبیر علی زئی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے جس میں صحیح ابن حبان اور مستدرک ہیں، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، جبکہ شیخ زبیر علی زئی نے اس کو حسن لکھا ہے۔ اور جامع ترمذی اسلام 360 اور اہل سنت پاک.com پر جو جامع ترمذی موجود ہے ان دونوں میں یہ حدیث ضعیف لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر ان باتوں کا پتہ نہیں تھا تو ہم مجبور کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر پتہ تھا تو کیا یہ باتیں نہ بتانا علمی خیانت نہیں ہے؟ ایک اور بات وہ یہ کہ مشکوٰۃ المصابیح کی جو تحکیم ہے وہ شیخ البانی نے بھی کی ہے، اور ان کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی سند کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ واضح رہے کہ جواب میں شرح کرتے ہوئے صرف زبیر علی زئی کا نام آیا اور شیخ البانی کا نام نہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ اہل سنت پاک.com پر جو جامع ترمذی موجود ہے اس میں یعنی یہ جو حدیث نمبر 2154 ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو اپنے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں بھی لیا ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ اسلام 360 میں جب آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کی حدیث ہونے کے حوالے سے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سند میں عبید اللہ بن عبد الرحمن جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اب یہی راوی صحیح ابن حبان کی روایت میں بھی ہیں اور مستدرک میں بھی ہیں۔ باقی جو مشکوٰۃ المصابیح ہے وہ تو حدیث کی سیکنڈری کی کتاب ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی شیخ زبیر علی زئی اس کو حسن کہتے ہیں، جبکہ شیخ البانی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور باقی کتابوں میں چونکہ جو عبد الرحمن بن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن موہب آیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں، تو پھر کچھ سوالات تو ضرور جنم لیتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ اس حدیث کے متن کے حوالے سے کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن احادیث کی اسناد کے حوالے سے جیسا کہ علمی و تحقیقی مجالس میں اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، اور صحیح اور ضعیف پر بہت زور دیا جاتا ہے
انہی مجالس میں سے ایک علمی اور تحقیقی مجلس میں ایک ایسی حدیث کہ جس کی اسناد ضعیف ہیں اور اس کا ضعف بتائے بغیر بات کرنا، تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ والسلام۔